الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ تو ہمارا سبق پہنچا تھا کہ ہم نے آمین تک زیر بحث کر لیا تھا اس سبق کو۔ اب جب فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آپ قرآن مجید کی کوئی سورت شروع کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر آپ جماعت کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا قرآن مجید سے، چونکہ حدیث میں آتا ہے جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اور اگر آپ اکیلے ہیں، جیسے ہم سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں یا کبھی جماعت سے رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے قرآن مجید کی کوئی سورت ملانی ہے، وہ پڑھنی ہے آپ نے۔ جو امت کے اندر اختلاف ہوا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے یا نہ، اسی حدیث سے ہوا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جو لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے وہ یہی دلیل دیتے ہیں، اور جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، تو آپ نے قرات کا مطلب سورۃ فاتحہ سے اگلے حصے کو لیا ہے۔ کیونکہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرات بھاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کا پڑھنا مشکل ہوا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ آپ میرے پیچھے پڑھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کی۔ یہ حدیث نہ ہوتی تو پھر امام کی قرات مقتدی کی قرات والی بات زیادہ مضبوط تھی۔ اب پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاتحہ کو نکال کر یہ ارشاد فرما دیا، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد ہم نے جو سورت ملانی ہے وہ آپ اکیلے ہیں تو ملائیں گے، امام کے پیچھے نہیں ملائیں گے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ لوگوں کے امام تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، یعنی فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے۔ اخلاص سورہ قل ھو اللہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملاتے۔ ان کے جو مقتدی تھے انہوں نے ایک دن کہا کہ یار تم سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے ہو اور پھر کوئی سورت ملاتے ہو، کیا تمہارا سورہ اخلاص پر گزارا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو وہ کیوں پڑھتے ہو؟ اور سورت پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسی طرح ہی پڑھاؤں گا، اگر آپ نے مجھے امام تسلیم کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو اور بندہ کھڑا کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو وہی امام جو تھے سب سے زیادہ پسند تھے۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھائیں گے تو آپ ہی۔ یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا، تو آپ نے اسے پوچھا کہ آپ کے مقتدی کیا کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے سورہ اخلاص سے محبت بہت ہے۔ کیا کہا؟ سورہ اخلاص کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورت تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے آپ کو قرآن آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھ لیں، لیکن چونکہ ان دروس کے اندر میرا ٹارگٹ عام مسلمان ہیں جو علماء نہیں ہیں، چونکہ ہم عام طور پہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں جو عوام الناس ہے، نماز کی کتابوں میں یہ لکھی ہوتی ہے تو یہی یاد کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی صورت ہے، یہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح پیارے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5013 ہے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھا وہ رات کے قیام میں قل هو اللہ، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، قل هو اللہ احد رد دہا، یہ سورہ اخلاص کو بار بار دہراتا رہا، یعنی ایک بار پڑھی پھر پڑھی۔ اچھا، کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایک ہی صورت کو 2-3 بار پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی بدعت نہ ہو جائے، کوئی یہ غیر شرعی کام نہ ہو جائے، تو یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ قل هو اللہ کو بار بار دہراتا رہا۔ اس صحابی نے صبح آ کر اس بھائی کا ذکر کیا پیارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، قرآن کے تیسرے حصے کا بدل ہے، یعنی آپ ایک بار اخلاص پڑھ لیں تو آپ گویا کہ 10 باروں کا ثواب مل گیا آپ کو، 10 باروں کا۔ تو ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے جو ہم نے باتیں کی کہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، جو موجودہ ترتیب ہے، کوئی اس کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس کی ترتیب کو الٹ کر پڑھنا چاہے، جیسے وہ صحابی پہلے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے، تو آپ اس ترتیب کو بدل بھی سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے آپ نے سورہ ناس پڑھ لی اور بعد میں آپ نے فلق پڑھ لی، یہ جو ترتیب اس وقت موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے یہ کتاب اب موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ بتانا ضروری ہے، جو کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بہت بوڑھے یا بہت ان پڑھ قسم کے، یا کوئی گونگا بہرا ہے یا جو بول نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ ابو داود کی صحیح سند کے ساتھ حدیث 861 ہے، 861، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی وہ نماز شروع کرے اور اللہ اکبر کہے، پھر لا الہ الا اللہ کہے اور الحمدللہ کہے، اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کی یہ پڑھنا اس کا فاتحہ پڑھنے اور آگے سورت پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قیام کرنا یا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن منسوخ ہو گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے رعایت ہے جو کر ہی نہیں سکتے۔ بعض ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں آپ کو جو نہیں کر سکتے، جس طرح کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ آپ کو تندرست آدمی کہے میں تو لیٹ کے پڑھوں گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عام آدمی کو یہ یاد ہی کرنی چاہیے صورتیں، اور کم سے کم نماز تو آنی چاہیے بندے کو۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم یہ اتنا بھی نہ کریں، اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں تو جس زبان میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہم اسی زبان میں کریں۔ اور یہ آپ نے ایک صورت ملا لی، آپ کی رکعت مکمل ہوئی، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم اس سے آگے کل شروع کریں گے۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، جو باتیں میں نے کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ والٹ کسی کا گرا ہے جسے پرس کہتے ہیں، یہ نشانی بتا کے لے لیں، قاری صاحب کے پاس موجود ہے۔ کیا سری اور نام کے پیچھے نہیں